جی جی ضرور ضرور کیجیے ضرور کیجیے. السلام علیکم، خوش آمدید، صبح بخیر تمام دیکھنے والوں کو. پروگرام کا نام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میرا نام ہے محمد یاسر. ناظرین، روزانہ کی طرح جو پروگرام ہمارا ہوتا ہے، آج کے پروگرام کی نوعیت ذرا سی مختلف ہے. آج کا دن پاکستان کی تاریخ میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور کیوں نہ ہو، یہ وہ دن ہے کہ جس وقت یہ مملکت خدا داد معرض وجود میں آیا، اور اسی حوالے سے ہم اس دن کو بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں. اور یہ بڑا عجیب اتفاق ہے کہ پوری دنیا میں کسی بھی ملک کا جب دن ایسا آتا ہے جس کو اپنے آزادی کا دن کہتے ہیں، تو شاید اتنے جوش و خروش سے نہ منایا جاتا ہو. لیکن بڑے عجیب سی بات ہے کہ اس خطے میں رہنے والے لوگ یا اس ملک میں رہنے والے لوگ چاہے کتنے ہی مصائب کا شکار کیوں نہ ہو، کتنے ہی مشکلات کا شکار کیوں نہ ہو، آج کے دن کو بڑے بھرپور طریقے سے مناتے ہیں. اور شاید آج جو جذبہ دیکھنے کو ملتا ہے اور کچھ ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں جو شاید سال کے 12 مہینوں میں دیکھنے کو نہیں ملتے. تو بہرحال اس حوالے سے آج کے دن کی اہمیت کو سمجھنا پہلے ہمارے لیے ضروری ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ حالات چاہے کیسے بھی ہوں، لیکن لوگ یہاں پہ رہنے والے اس کو جذبے کے ساتھ مناتے ہیں. اور اس کی کیا وجہ ہے، اس حوالے سے آج کوشش کریں گے پروگرام کے اندر گفتگو کریں. اور ساتھ ہی ایک سوال جو آپ اکثر و بیشتر سنتے ہیں کہ ان جو 75 یا 76 سالوں کے اندر ہم نے کیا کھویا یا کیا پایا، تو میں سوال کی جو حیت ہے اس کو تھوڑا سا تبدیل کر کے یہ سوال رکھتا ہوں کہ ہم نے کیا کچھ کھو دیا اور کیا کچھ کھونے جا رہے ہیں. یقیناً بڑی تکلیف دہ بات ہے، لیکن میں ہمیشہ اپنے پروگرامز کے اندر یہ بات دہراتا ہوں کہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ہمیں سچ کہنا بھی ہوگا اور سچ سننا بھی ہوگا. تو کوشش کریں گے آج اس نشست میں، جو کہ خصوصی نشست ہے، اور میرے ارد گرد آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ہم اسٹوڈیوز میں آج موجود نہیں ہیں. تو آج ہم اسٹوڈیو سے باہر ہیں اور یہ خاص پروگرام آپ کے لیے لے کر آئے. مختلف مہمان ہمارے ساتھ اس نشست میں موجود ہوں گے جن سے ہم مختلف حوالوں سے گفتگو کریں گے، اور خاص طور پہ یہ جو یوم آزادی ہے اس کے حوالے سے خاص طور پہ گفتگو کی جائے گی. میں بلا تاخیر معزز مہمانوں کا تعارف آپ سے کرواؤں گا اور اس کے بعد پھر گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. سب سے پہلے جو ہمارے آج معزز مہمان ہیں میرے دائیں طرف تشریف فرما ہیں. اب ایک شہر کراچی کا جانا پہچانا نام ہے، مختلف حوالوں سے کام کرتے رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں. بہت زیادہ متحرک ایک شخصیت ہیں جو کہ نہ صرف سماجی کاموں میں بلکہ فلاحی کاموں میں بھی پیش ہیں. اور ایک ادارے اسٹار مارکیٹنگ سے آپ کا تعلق ہے، اس کے ایم ڈی ہیں جناب محمود خان صاحب. میں ان کو خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ، بڑی نوازش محمود صاحب پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے اور شامل گفتگو ہونے کے لیے. دوسرے ہمارے جو مہمان ہیں سلمان بیگ صاحب، ہمارے ساتھ اکثر و بیشتر آپ انہیں پروگرامز میں دیکھتے ہیں، مختلف حوالوں سے گفتگو کرتے ہیں. آج یوم آزادی کے حوالے سے یہاں پر مدعو کر رکھا ہے، ان سے بھی آج گفتگو کی جائے گی، ان کو بھی میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ کی بھی حضور پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. تیسرے ہمارے جو مہمان ہیں انہیں بھی آپ ہمارے ساتھ مختلف پروگرامز میں دیکھتے ہیں، جناب ناصر ریاض صاحب جو کہ ایک تجزیہ کار ہیں، آج تشریف فرما ہیں یہاں پر، ان کو بھی میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ آپ کی بڑی نوازش ہمیں وقت دینے کے لیے. ساتھ ہی جیسے ابتدا میں نے عرض کیا کہ پروگرام کی نوعیت تھوڑی سی مختلف ہے، تو آج موسیقی کا بھی اس میں رنگ ضرور آپ کو نظر آئے گا. خالد شاہ صاحب ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں، جو ہمارے اکثر اہم مواقعوں پر عید اور اس طرح کے جتنے بھی ہم خصوصی پروگرامز آپ کے لیے لے کر آتے ہیں اس میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. آج ایک دفعہ پھر ہم نے یہاں مدعو کر رکھا ہے. خالد شاہ صاحب کو بھی خوش آمدید. بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ کی خالد صاحب وقت دینے کے لیے. گفتگو کا آغاز کریں گے جناب سب سے پہلے سلمان بیگ صاحب کے ساتھ. سلمان بیگ صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہے، اور میں سوال کوئی زیادہ آج پیچیدہ تو آپ کی خدمت میں نہیں رکھوں گا. میں صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو یوم آزادی ہے اس کی آپ کی نظر میں کیا اہمیت ہے، اور آپ اس کو کس طرح مناتے ہیں اور کس طرح منا رہے ہیں، یہ ذرا فرمائیے. بہت شکریہ سے سب سے پہلے پوری قوم کو جیسے آزادی مبارک.
دیکھیں، جس نے آزادی جو ہے قوم کی، وہ قوموں کو منانی چاہیے، اور قوم ثابت کرتی ہے کہ ہم ایک متحدہ قوم ہے، اور متحدہ قوم ہی آگے بڑھ سکتی ہے، اور اس کے ایک مستقبل کی اس کے بعد لائن ہوتی ہے کہ ہمیں ایک قوم بن کے ایک لائن ڈرا کر کے ہم آگے بڑھنا چاہیے۔ مشکلات ہیں، مشکلات بہت ساری ہیں قوم کے لیے، مہنگائی کا طوفان ہے، لیکن اس کو پیچھے رکھتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، اور اپنے مستقبل کے بارے میں ایک قوم بن کے سوچنا چاہیے۔ اور قومیں جو ہوتی ہیں وہ مشکل وقتوں میں آتی ہیں، ایسا نہیں ہے جب ہمیں آزادی حاصل کی تو وہ مشکل وقت سے ہی حاصل کی تھی ہم نے نا، اس کی یادگار ہے یہ، اور اس کی یادگار کو ہم ایک بنیاد بناتے ہوئے آگے کی مشکلوں کو عبور کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ قوم اس سے عبور ہوگی ضرور، اور یہ جو مشکلات ہیں یا عارضی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اور اس سے ضرور نکل آئے گی بہت شاندار انشاءاللہ آپ نے تعالیٰ۔ بات کی ہے، بڑی انقلابی بات ہے۔ محمود صاحب آپ کی طرف آؤں گا، ذرا مائک اپنے قریب کر لیجئے۔ اور جیسا بھی موصوف نے فرمایا کہ مشکلات آتی ہیں، میرے خیال میں یہ وہ روایتی جملے ہیں جو ہم 75 اور 76 سالوں سے سنتے آ رہے ہیں، ہم نے تو شاید اتنا نہ سنا ہو جتنا آپ نے سن رکھا ہوگا۔ کیا صورتحال میں کچھ آپ نے دیکھا، کچھ مختلف ہے، کچھ تبدیلی آئی ہے واقعتاً؟ کیا کچھ اب تک دیکھتے آئے ہیں؟ میں چاہوں گا ذرا اس کا خلاصہ کیجیے جی۔ بہت شکریہ ایسا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اپنی قوم کو مبارکباد دینی ہے کہ بھئی یہ پھر 76واں ہمارا یوم ہے، ہم جشن آزادی منا رہے ہیں، قوم کو مبارک ہو۔ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کہ اے باری تعالیٰ تو نے ہمیں آج پھر 76واں سال دے دیا۔ کسی قوم کو آزادی کو جب ملتی ہے تو اس کے بہت سارے عوامل بھی ہوتے ہیں۔ ہم نے جب 47 میں یہ آزادی حاصل کی تو کتنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تو یہ ہمیں آزادی ملی۔ 20 لاکھ سے زیادہ افراد ہمارے یہاں اس میں گئے، لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بھی آپ نے انٹرو میں اپنی قوم کی بات کی، جی بد نصیبی شاید یہ کچھ لوگوں کو یہ بات ناگوار بھی گزرے کہ میں آج ایک قوم نہیں ہوں، میں ایک ہجوم ہوں۔ جی پاکستان وہ واحد ملک ہے دنیا کے نقشے پہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ قائم کیا گیا، بالکل۔ لیکن اس 76 سال کے اندر کیا میں نے اپنی قوم کو، اپنی جنریشن کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے بچوں کو، جو آنے والی جنریشن ہے اس کو میں نے بتایا کہ کن مشکلات سے اور کتنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے اس ملک کو حاصل کیا؟ میرے خیال سے نہیں بتایا۔ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اس آج جو ہم 14 اگست منا رہے ہیں اس دن اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں آزادی میں سانس لینے کی یہ وقت دے رہا ہے۔ اس قوموں سے پوچھیں جو آزاد نہیں ہیں، کشمیر کے حالات آپ کے سامنے ہیں، فلسطین کے حالات آپ کے سامنے ہیں، ان لوگوں سے پوچھیں جو آزادی نہیں ہیں، جن کو حاصل ہے۔ کاش ہم ایک ملک بن جائیں۔ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، ہر 14 اگست آتا ہے، ہم نعرے لگاتے ہیں، میوزک کے پروگرام کرتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، اور پھر 15 اگست سے ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ تو میری تو اپنے ناظرین سے یہی درخواست ہوگی ہے وتھ فولڈنگ ہینڈ کہ خدا را اس ملک کو ہم نے، ہمارے بڑوں نے حاصل کیا، اس کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں پہلے جو نذرانہ پیش کیا گیا اس کے لیے اس کے پر نظر رکھنی چاہیے، پھر ہمیں ایک قوم ہونا چاہیے، ہم پاکستانی بن جائیں، ہم پاکستانی بن جائیں، ہم پاکستانی بن جائیں۔ بہت شکریہ۔ بہت خوب، بڑی اچھی بات آپ نے کی، اور میں اسی لیے بہت زیادہ محتاط ہو کہ لفظ، بلکہ میں کافی عرصے سے گریزاں ہوں استعمال کرنے سے لفظ قوم کو، کہ اس کی اشد ضرورت ہے۔ میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں کہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کی اہمیت کے اوپر زور دینا پہلے ضروری ہوگا۔ پہلے اس کے مفہوم کو سمجھیں گے، اس کے بعد اس کے اوپر عمل کریں گے۔ بالکل ایسا ہی، آپ نے بالکل صحیح کہا۔ ناصر بھائی آپ کی طرف آؤں گا، ذرا سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، جیسے ابھی معزز مہمان نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اب یہی کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہم سنتے چلے آئے ہیں، اور وہ شاعر جیسے کہتی ہیں کہ پیوستہ شجر سے امید باہر رکھ، لیکن شاید یہاں پر صادر نہیں آتا، صورتحال اکثر مختلف ہے، اس کے باوجود بھی امید دینا ہمارا کام ہے۔ شاید ہم جس جگہ ہم بیٹھے ہیں، جس منصب پر ہیں، یہ اس کا تقاضا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو بہرحال امید دینی ہے۔ کیا کچھ کہنا چاہیں گے آج کے دن کے حوالے سے؟ فرمائیے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ ناصر بھائی، بہت ہی آج خوشی کا دن ہے ماشاءاللہ، 14 اگست ہے، اور یہ قوموں میں بہت کم ایسا دن آتا ہے جو آزادی کا، جن کو یاد ہوتا ہے آزادی، نہیں تو کئی ایسی دنیا میں قومیں جن کو یاد ہی نہیں ہے کہ وہ کب آزاد ہوئے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات دونوں بھائیوں نے کی ہے۔ واقعی ہم ایک قوم، ایز اے قوم بہت مشکل حالات میں اس وقت ہیں، اور یہ بات بہت پہلے سے کی جا رہی ہے، کیا ہم ہجوم ہیں، کیا یہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ ہمیں یہ دن جو ہے نا، یا 14 اگست کا دن، یہ ریمائنڈ کرتا ہے ہم ایک آزاد قوم ہیں۔
آزاد لوگ اس بات کو شاید ریئلائز نہیں کر رہے. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ میں ایسے ہی کوئی بات کر رہا ہوں. میں جب یہاں پھرتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. میں دنیا بھر میں پھرا ہوں, ٹھیک ہے. جب میں اپنے ملک میں آتا ہوں تو واقعی مجھے ایسا لگتا ہے کہ واقعی اپنے ملک میں آ گیا بندہ, سکون میں آ گیا. یہ بات نہیں, بات یہ ہے کہ وہاں پر ایک تو لینگویج پرابلم, پھر آپ آلویز سیکنڈ کلاس سٹیزن ہوتے ہیں. یہاں ہم آتے ہیں فرسٹ کلاس سٹیزن ہو کے. بہت ہی خوشی ہوتی ہے. آپ شاید میری بات سے اگر آپ ایک جنرل پبلک اس سے متفق نہ ہو, لیکن آپ جائیے باہر اور آپ دیکھیں کس طرح ٹریٹ ہوتا ہے پاکستانیوں کو, اور پھر جب واپس اپنے ملک آئیں گے تو آپ کو خوشی ہوگی. یہاں ایف آئی اے سے لے کے جو کسٹم اور یہ سارے, مطلب ایک بہت اچھا دیکھیں, ایک بندہ الگ قسم سے آئے وہ ایک الگ ہوتا ہے. جی. میں ایک تھوڑی سی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اس موقع پہ یہ, جیسے ہم ایک سانس لیتے ہیں ایک آزاد ملک میں, جی. میرے کئی رشتہ دار ہیں جو سائڈ کے پڑوسی ملک میں بھی ہیں, وہ جس حالت میں ہم جانتے ہیں, اور وہ کوشش کریں کسی طرح پاکستان آ جائیں. ٹھیک. آج بھی آپ دیکھیں یہاں سے کوئی بھی مائگریٹ کر کے اس صرف واپس ایسٹ پہ نہیں گیا, ایسٹ سے ویسٹ پہ ہی آیا ہے. گزشتہ 76 سال میں ایسٹ سے ویسٹ پہ ہی کوئی آیا ہے. کوئی مجھے ایک مثال دکھا دیں کہ یہاں سے کلکتہ چلا گیا ہو, یا بمبئی مائگریٹ کر کے چلا گیا ہو, یا ڈھاکہ چلا گیا ہو. کوئی بھی نہیں گیا. وہاں سے ابھی بھی یہاں پر ہی لوگ آئے ہیں. 76 سال میں وہاں سے یہیں آئے. کیوں آئے ہیں؟ چونکہ یہ ایک ایسا ملک ہے جو تمام بیسک رائٹس دیتا ہے آپ کو فل فیسلٹی دیتا ہے. آپ کے مذہب کی آزادی ہے, ہر قسم کی آزادی ہے. اچھا, اس موقع پہ آج 14 اگست کی مناسبت سے, جیسے بھائی نے عرض کیا, ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے بڑی قربانیوں کے بعد یہ ملک لیا ہے. یہ کوئی مذاق نہیں تھا. آج آپ اچھا, اور جب یہ ملک ایک قربانیاں تو اور جو وہ ہوئی, لیکن جس حالت میں یہ ملک ملا وہ بھی ایک مذاق نہیں تھا. جس طرح سے ادھر کچھ بھی نہیں تھا. اگر آپ دیکھیں ساری ڈیولپمنٹ انڈیا کی سائڈ پہ تھی, پاکستان کی سائڈ پہ تو کوئی ڈیولپمنٹ تھی نہیں. اس کو رائٹ فرام اسکریچ بنائے. میرا خیال ایک اکاڑا ٹیکسٹائل مل تھی, وہ بھی ایسے ہی کوئی, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا یہاں, انفراسٹرکچر نہیں تھا. یہ علاقے خالی تھے بالکل, اور اس کو پورا بنایا, اور اس کے بعد پھر مقابلہ کیا, اور جو پاکستان کا رائٹ شیئر تھا وہ بھی روک لیا گیا. وہ بھی آج تک نہیں ملا. جو فنڈس ملنے تھے پاکستان کو وہ بھی نہیں ملے. بات یہ ہے کہ ہمیں پھر بھی خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. آپ باہر نکلیں, آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے, آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. یہ میں تو سمجھتا ہوں آج ہم جو یہ تھوڑا نیگیٹو مارکیٹنگ وغیرہ چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ, اس کو اسٹرانگلی اس کو ڈینائی کرنا چاہیے, اور اس کو بلکہ اس کے خلاف لیگل ایکشن لینا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہیں پر ہم دیکھ رہے ہیں لوگ مزے کر رہے ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے. یہ سوشل میڈیا, باقی کی جو باتیں کہی ہیں تو بڑی طویل بحث ہو سکتی ہے. میرے خیال میں موقع نہیں ہے کہ اس کے حوالے سے زیادہ بات کی جائے. آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. محمد بھائی یہ فرمائیے, سوشل میڈیا کی چلیں بات کر لیتے ہیں, جنریشن کی بات کر لیتے ہیں. اب تو دور انہی کا ہے. جو کچھ سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے, یا جس طرح بچے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں, کو مستقبل میں کوئی امید نظر آتی ہے؟ کیونکہ یہاں پہ خیر کم اب نظر آ رہی ہے. اور باقی جیسا بھی انہوں نے کچھ چیزوں کا تذکرہ کیا, میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا, چاہوں گا ذرا اس حوالے سے رائے زنی کیجیے. سب سے بڑے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سوشل میڈیا پہ بدنصیبی ہے میری کہ میں نے اپنے بچے کو یہ موبائل دے دیا, اور اس کے بعد وہ بھول گیا کہ صبح سے شام تک اس کو کیا کرنا ہے. میرا اپنا عمل چونکہ صحیح نہیں ہے, میں صبح سے شام تک اپنے معاشی حالات میں پھنسا ہوا ہوں, تو میں نے اس طرف غور ہی نہیں کیا کہ میری قوم کہاں جا رہی ہے. آپ اسی سوشل میڈیا سے پازیٹیو کام بھی لے سکتے ہیں, اور اسی سوشل میڈیا سے آپ نگیٹیو کام بھی لے سکتے ہیں. میری جنریشن جو 15 سال سے 25 سال تک کے درمیان ہے نا, وہ اس کو نگیٹیو زیادہ استعمال کر رہی ہے. اب یہ میری ذمہ داری ہے, کسی کی ذمہ داری نہیں, ہر گھر کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو یہ بتائے کہ بیٹا اس میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو آپ دیکھو. لیکن اگر میں وہ ذمہ داری خود ہی پوری نہیں کر رہا ہوں تو میں کیسے کسی کو کہہ سکتا ہوں؟ جب میرے والدین نے مجھے سب کچھ دیا, ہاں, یہ ملک دیا, وہ تمام چیزیں دیں جس کی مجھے ضرورت تھی, کیا میں نے اپنے بچوں کو, کیا میں نے اپنی جنریشن کو وہ سب کچھ دیا؟ لوگ کہتے ہیں حالات خراب ہیں, حالات خراب ہیں, معاشی حالات خراب ہیں. کبھی میں نے سوچا کہ اب تو یہ شاید 25 کروڑ کی کہتے ہیں آبادی ہے, اس 25 کروڑ میں سے کتنے % لوگ انکم ٹیکس دیتے ہیں؟ میں سب کچھ حاصل کرنا چاہتا ہوں اس ملک سے, میں اس ملک کو کچھ دینا نہیں چاہتا. میں صرف کرٹیسائز کرنا چاہتا ہوں, میں اپنے گریبان میں دیکھنا نہیں چاہتا. آج آزادی کے دن مجھے اس بات کا خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ جو سانسیں میری رہ گئی ہیں, ان سانسوں کو میں اس ملک کے لیے استعمال کروں. اس ملک کے لیے استعمال کروں گا تو میں اپنی جنریشن کے لیے استعمال کروں. بڑی اچھی بات آپ نے کہی ہے. جی حضور فرمائیے, سوشل میڈیا کی ابھی بات ہو گئی, اور فی زمانہ جو اس وقت
آپ کو پتہ ہے جو سلسلہ رائج ہے اس کے حوالے سے بھی آپ تو خود ماشاءاللہ بھی جوان ہیں، ان تمام چیزوں کا حصہ ہیں، کیا سوچتے ہیں، کیا امید رکھتے ہیں؟ کیونکہ آج یہ سوال جب کیا جاتا ہے تو جواب بڑا عجیب سا اور بڑا انوکھا جواب بچے دیتے ہیں، تو بہرحال امید ختم ہوتی جا رہی ہے. نوجوان کیا سوچ رہے ہیں ذرا فرمائیے. دیکھیں اب ہمارے پاس ایک ہی راستہ بچتا جی بتائیے کون سا راستہ ہے؟ جو قول قائد اعظم کا بھی محنت اور محنت اور محنت. ٹھیک ہے. ہم سب کو مل کے محنت کرنی چاہیے ہم، اور اس محنت میں ہمیں اپنی راستہ دکھنا چاہیے کہ کس راستے سے اب ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. پاکستان سے المیہ یہ ہو گیا کہ اسمال انڈسٹری جتنی تھی ہماری گھر کی انڈسٹری تھی وہ ختم ہو چکی ہیں، ہوتی جا رہی ہیں. دستکاری کی انڈسٹری تھی. تو پاکستان کی بقا جو ہے وہ دیکھیے، اسمال انڈسٹری سے جوڑی ہے، یہ سمجھوں بالکل بالکل. عام آدمی اپنی 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 بقا کہاں سے حاصل کرے گا؟ بہت خوب. اپنی بقا کے لیے اس کو ہاں، دیکھو اسمال انڈسٹری مل لگانی کے. چاہیے. نہیں دیکھیں میں آپ نے ایک بات کو کہیں اور لے گئے. دیکھیں بات سیدھی سمپل یہ ہے کہ جب ہر آدمی کام کرے گا، گھر کا ہر فرد کام کرے گا تو وہ اس مشکلات سے نکلے گا جو آج مہنگائی کی طوفان ہے. ٹھیک ہے. گھر میں ان چھوٹے چھوٹے محمود بھائی اس پہ میرے خیال میں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، ذرا ان کا جواب دیجئے، شاید ان کو تھوڑی سی مشکل پیش آ رہی ہے. میں چاہوں گا محمود بھائی ذرا اس کو مزید بات کو آگے بڑھایا جائے، جو سوال میں نے ان کے لیے رکھا میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. جی میں آپ سے یہ عرض کروں، دیکھیے دنیا میں سب سے اچھا کام ہے کرٹیسائز جی کرنا، جی جس میں کوئی پیسہ خرچ نہیں ٹھیک ہے. ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. لیکن میں ایک بات کہتا ہوں، جی. سب سے پہلے میں اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ مجھے خود اپنے گریبان بجا بہت ہونا خوب. چاہیے. جب میں اپنی اصلاح کی طرف آؤں گا تو پھر میں اپنے چھوٹوں سے کہہ سکتا ہوں جی. کہ بھئی آپ یہ کام نہ بہت کریں. اچھی بات ہے. اب ہم پولیٹیکل لوگ ہم ہیں نہیں. ہم، معاشی حالات اس ملک کے کیوں خراب ہوئے، کس نے خراب کیے، کیا ہوا، ہم اس بحث میں نہیں پڑے. ٹھیک. آج 14 اگست کا دن ہے، ہم اس کی میں صرف وہ پیغامات اپنی جنریشن کو دیں کہ دیکھیے یہ ملک ہم نے بڑی مشکلوں سے ہمارے آباء و اجداد نے حاصل کیا، اور اب ہمیں اس کو قائم و دائم رکھنے کے لیے وہ جد و جہد کرنی چاہیے جو اس کا مقصد تھا. بہت بالکل ٹھیک ہے. اگر اس مقصد سے ہٹ گئے، ہم، سلام ہے ان لوگوں کو جن 47 میں انہوں نے بات صحیح کی کہ بالکل پیسے نہیں تھے، جی. لیکن لوگوں نے بلینک چیک دیے ہم، تاکہ یہ ملک آگے چل سکے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن آگے آنے کے بعد کیا حالات ہوتے رہے آپ کے سامنے. بنگلہ دیش ہے اور بنگلہ دیش کی آج ترقی جو ہے وہ سب لوگ جو ہے نا باقاعدہ کہتے ہیں کہ بھئی اتنے ہو گیا، لیکن میں نے حاصل نہیں کی. اب اس میں بحیثیت قوم اور اس فرد کے قوم کی حیثیت سے یہ التجا کروں گا اہل پاکستان سے کہ آئیے وقت ہے 14 اگست کی خوشیوں کے ساتھ ساتھ اپنی جنریشن کو یہ ضرور بتائیے کہ انہی معاشی حالات میں آپ نے زندہ رہنا ہے اور اس کے لیے جو آپ کر سکتے ہیں وہ کریں. اپنے وقت کی ضیاع نہ کریں. بہت خوب. ٹیکنیکلی کام جو کر سکتے ہیں وہ کریں. ہم جو ہے صرف کرٹیسائز کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس پہ میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ نہیں کرنا چاہیے. تھینک یو. بہت شکریہ. تو جی یہ گفتگو جاری رکھیں گے اور خالد شاہ صاحب بھی تشریف فرمائیں اور ان سے گزارش کروں گا کہ آج کے دن کی مناسبت سے کوئی گیت پیش کریں تاکہ سلسلے کو مزید آگے بڑھایا جائے. جی ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہاں، بڑھتی رہے یہ روشنی، چلتا رہے یہ کارواں، دل دل پاکستان، جان جان پاکستان، دل دل پاکستان، جان جان پاکستان. دل دل سے ملتے ہیں تو پیار کا چہرہ بنتا ہے، چہرہ بنتا ہے. پھول کی لڑی میں پروئے تو پھر صحرا بنتا ہے، صحرا بنتا ہے. ہو دل دل پاکستان، جان جان پاکستان، دل دل پاکستان، جہاں جہاں پاکستان.
अपना सबको तो जी जान से प्यारा लगता है, तारा लगता है। हमको भी अपने हर हर मान से प्यारा लगता है, प्यारा लगता है। हो दिल 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 पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। I love Pakistan, you love Pakistan, we love Pakistan, जा जा पाकिस्तान दिल। बहुत खूब, बहुत खूब जी। खालिद शाह साहब जो है वो ये खूबसूरत नगमा जो है वो पेश कर रहे थे, दिल दिल पाकिस्तान। और सलमान बेग साहब भी मोहतरम हम आवाज़ थे, वो बड़ा ज़ोर लगा कर जो वो गा रहे थे। तो बहुत अच्छी बात है जी, हम आवाज़ होकर ही ये गाना जो है वो गुनगुनाना चाहिए जी। जनाब नासिर रियाज साहब, अभी बात हो रही थी आने वाले वक्त के हवाले से, और यकीनन कोई ना कोई बेहतरी की गुंजाइश तो मौजूद होगी, तो आएगी कहाँ से, इसका आगाज़ कहाँ से होगा? मेरे ख़्याल में जैसा भी महमूद साहब ने कहा कि तनकीद करना तो यकीनन आसान है, लेकिन मसाइल का हल तजवीज़ करना ये बेहद ज़रूरी है, और ये शायद हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम नौजवानों की इस तरह तरबियत साजी करें। तो मैं चाहूँगा ज़रा इसके बारे में अपनी राय दीजिए जी। बहुत शुक्रिया। अभी बात जो हो रही थी, जो भाई साहब ने की, बहुत अच्छी बात कि तनकीद करना तो बहुत आसान है और ये फ्री में बंदा हर बंदा तनकीद कर सकता है। लेकिन आप ये देखें, मैं आपको ये बता रहा हूँ बात कि आप अगर आज बेरोज़गारी की या अपॉर्चुनिटीज़ कम की बात करते हैं, ये दुनिया में हर मुल्क में, ये अमेरिका में भी, वहाँ पे भी बेरोज़गारी है, पढ़े लिखे भी हैं वहाँ पर, लेकिन उनको रोज़गार नहीं मिल रहा। इंग्लैंड में भी है, जर्मनी में भी है, इटली में भी है, कहाँ पर नहीं है? यही वजह है कि यहाँ से जो पढ़े लिखे लोग जाते हैं, अगर कोई माइग्रेट करता है या बाहर रोज़गार के लिए जाता है तो उसको नौकरी मिल जाती है, चूँकि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है। इसी तरह से पाकिस्तान में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। यहाँ भी पढ़े लिखे होते हैं, बाज़ उनको नौकरी नहीं मिलती, लेकिन बाज़ औक़ात बहुत अच्छी नौकरियाँ मिल जाती हैं, बहुत अच्छे कारोबार करते हैं लोग। मैं आज आपको एक बात बताऊँ, ये सोशल मीडिया पे तो लोग जो आए हुए हैं, ये नई जनरेशन के लोग हैं, इनको आइडिया नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ कि आप ये आज से कोई 20 साल पहले मैं बहुत FM रेडियो वगैरह सुनता था, तो उस पर बात हो रही थी कि नौकरी जो है वो नहीं मिलती है यहाँ पर। उस वक्त भी यही बात हो रही थी। मेरे उस वक्त बच्चे भी छोटे थे और मेरे आसपास वाले, मैं उस वक्त नया, अब वक्त गुजरता चला गया, मेरे आसपास मुझे कोई भी बेरोज़गार नहीं मिला। मेरे जितनी जनरेशन बड़ी हुई है, इंक्लूडिंग माई किड्स, और जो मेरे आसपास, चाहे मेरे वो जो क्लोज रिश्तेदार, दोस्त वगैरह, सबके बच्चे काम पे लगे हैं रोज़गार में, कोई भी बेरोज़गार नहीं है। ठीक है। मैं आपको एक और बात बताऊं, मेरे वालिद साहब बताते थे, 1965 की बात बताते थे, 1970 की, कि वो ऑफिस में बैठे होते थे तो लोग आते थे, वो रोना रो रहे होते थे, बड़ी महंगाई हो गई है रियाज साहब, चीनी देखो 10 पैसे बढ़ गई है, आटा 2 पैसे बढ़ गया है, और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, बस क़यामत की निशानी है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो गई है। ये रोने वाले आज भी मौजूद हैं, उस वक्त भी थे, लेकिन तरक्की भी हुई है। पाकिस्तान ने बहुत तरक्की की है। हम एक कराची को स्पेसिफिकली देख लेते हैं, तो कराची में ज़रा सा मुश्किल हुई है, चूँकि यहाँ कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़ रहे हैं, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम अदर। आप लाहौर इस्लामाबाद देखें, तरक्की की है ना उन्होंने। अब मुल्तान देखें, वहाँ पे कोई, अच्छा वहाँ जो कोई कमाता है वो बाहर पैसा नहीं ले जाता, वो उधर ही कहता है ये हमारा मुल्क है, हमने यहीं, वो आगे जाके, और मैं उठे जो 2 मुरब्बे ज़मीन और ख़रीद ली है, मैंने 2 कनाल ज़मीन और ख़रीद ली है, वो वहाँ का ज़्यादातर 99% जो कमा के वो वहीं पर खर्च करता है। वो ये कराची में एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये जो सोच हमारी डेवलप हो रही है। अदरवाइज़ पूरे पाकिस्तान में कोई मसला नहीं है। सक्खर में जो कमाता है वो सक्खर में ही पैसे खर्च करता है। ये तो खैर अब जी डिस्कशन दूसरी तरफ चली जाएगी। मेरा ख्याल है कि जो कराची में जो हालात रहे हैं, जितने गैर मामूली, दुनिया की तारीख का अगर मुतालिया करें तो शायद चंद ऐसे शहर हों जिनके साथ ये कुछ होता रहा है, जो कि 30 साल 40 साल जो यहाँ पे होता रहा, बेशक, बिल्कुल उसकी नज़ीर आपको नहीं, वो नज़ीर नहीं मिलती। ये एक तो अलमिया, इसलिए मैंने शायद कहा यहाँ ये का एक केस अलमिया रहा है, मुख्तलिफ है, कराची मेरा के साथ ख्याल अलमिया ये रहा है। लेकिन इसके बावजूद कराची में पीछे स्टैटिस्टिक आई थी, सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर डेवलपर पैदा कराची में किए हैं, सबसे ज़्यादा ग्रेजुएट पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कराची में किए हैं, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कराची देता है, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स कराची करता है, सिंध का 96% रेवेन्यू कराची देता है। इसमें कोई ये ऐसे ही नहीं हो गया, ये यहाँ पर अभी भी बहुत स्कोप है, बहुत इसमें पाकिस्तान
از اے گفٹ آف نیچر, مطلب اللہ تعالیٰ کا گفٹ ہے. اس میں کیا چیز نہیں ہے, اس میں ہر چیز موجود ہے. آپ کو صحرا, پہاڑ, چٹیل میدان, ریگستان, اور بھی آپ کو جو ایگریکلچرل لینڈ, دریا ہے, سمندر ہے, بہت اچھی بات, بہت اچھا. میں ذرا ان سے گفٹ آف مزید اس کے نیچر. اوپر بات کروں گا. دو چیزوں کی پہلے میں یہاں ذرا وضاحت ضروری ہے. میں یہ سمجھتا ہوں, میری اپنی ذاتی رائے ہے, ایک تو جیسے تنقید کے حوالے سے بات کی جاتی ہے, پوری دنیا میں تنقید کو ویلکم کیا جاتا ہے, اس کو خوش آمدید کہا جاتا ہے, اس کو حوصلے سے سنا جاتا ہے, اس کو برداشت کیا جاتا ہے, اور اس سے پھر اپنی جو تعمیرات کا جو سلسلہ ہے, اپنی جو تعمیر ہے, چاہے کردار کی ہو, چاہے معاشرے کی ہو, چاہے کسی بھی حوالے سے, اس کے اندر پھر بہتری لائی جاتی ہے, اس کو ویلکم کیا جاتا ہے. لیکن بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ جس کے اوپر آپ تنقید کریں گے وہ سمجھے گا کہ جناب شاید ہمیں ہماری تنزلی کے لیے, ہمیں نیچا دکھانے کے لیے تنقید کی جا رہی ہے. تو یہ پہلے سمجھ لینا ضروری ہے. دوسری بات, جیسے آپ نے کہی ہے کہ تو ہمیں ایک چیز اور آج سمجھنی ہوگی, میں بڑے ادب کے ساتھ آپ سے اختلاف کروں گا. ہمیں شاید یہ 75 سالوں میں شاید ہمیں یہی سمجھاتا رہا گیا, پڑھایا گیا یہ کہ جو قوموں کی طاقت ہوتی ہے وہ چونے کے پتھر میں, گیس کے ذخائر میں, بجلی کے اس میں اور سونے کے پہاڑوں میں پوشیدہ ہے. ایسا نہیں ہے. پہلے یہ چیز سمجھ لیجئے سارے مل کر کہ برطانیہ جس نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کی, نہ وہاں سونے کے پہاڑ تھے, نہ وہاں چونے کا پتھر تھا, نہ وہاں پر تھا. اللہ تعالیٰ کی جو سب سے بڑی جو طاقت اللہ نے کسی قوم کو عطا کی ہے وہ اس کا دماغ ہے, جس کے ذریعے وہ سوچتا ہے اور پھر دنیا کو اس کو مسخر کرتا ہے. اگر ہم یہ بات آج بھی نہ سمجھ سکیں اور آج بھی بیٹھ کے اگر یہ کہیں کہ ہمارے پاس موسم ہے, چٹیل میدان ہے, پہاڑ ہیں سونے کے, تو پھر ہمیں اپنے اصلاح کی ضرورت ہے, اور آج پہلے سے زیادہ تزکیے کی ضرورت ہے. فرمائیے کیا کہتے ہیں. شکریہ سے میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. آپ نے میرے دل کی بات کہی ہے. نہیں, میں آپ نے میرے دل کی بات کی, یقین جانے میں نے بھی آپ کو جب اسمال انڈسٹری کہا تھا, ہم نے یہی کہا کہ آج ہم اس 14 اگست کے موقع کے اوپر قوم کو راستہ دیں, قوم کو راہ دکھائیں. ہم بیٹھے یہاں پہ ہیں, اچھے ایکسپرٹیز ہیں, اچھے سے بزنس 30-40 سال کے بزنس تجربہ کار لوگ تجربے سے فائدہ اٹھائیں, تجربہ کار بیٹھے ہوئے ہیں, اور میں ان کے درمیان ایک ناقص آدمی بیٹھا ہوا ہوں. لیکن میری رائے بھی ناقص رائے یہی ہے کہ بھائی آج ہم قوم کو راستہ دکھائیں, نیا راستہ دکھائیں, اسمال انڈسٹری پہ لے کے جائیں. اسمال میڈیم سائز کی انڈسٹریز جو ہے نا, یہی قوموں کو بناتی ہیں. سیلف کہتے ہیں, سیلف آپ کھڑے ہوں, خود کھڑے ہوں اپنے پاؤں کے اوپر, راستے تلاش کریں. قوم, آپ نے باہر کے ملکوں کا کہا کہ وہاں پہ جاب لیس بھی ہوتے ہیں, لیکن وہاں جب جاب لیس ہوتے ہیں وہاں پہ ناصر بھائی, تو وہاں پہ جاب لیس الاؤنس دیا جاتا ہے قوموں کو, ان عوام کو. آپ کو جب جو کتنے مہینے کی جاب نہیں ہے, کتنے ایکسپینس ہے, وہ پورا کا پورا بلکہ پلس 10% دیا جاتا ہے, تاکہ بھیک نہ مانگے. کسی کا مقروض ہو بھی, لون بھی لیا نا, اپنے لیویز پر کچھ لگی ہوئی ہیں, تو آپ اس کو دے دیں, اور پھر وہ اپنی منتھلی جو اس کی وہ ایکسپینس ہے وہ پورا کر دیں. یا اس میں اس لیے ہی اس قوم کو ہم کہتے ہیں نا, اگر جاب لیس ہمارے یہاں واقعی آج بہت ہیں. آج جو اسٹریٹ کرائم بڑھ رہا ہے وہ کون لوگ ہیں, کیا سمجھتے ہیں وہ, ان کی انڈسٹریاں فیکٹری چل رہی ہیں, جاب پہ ہیں, وہ جاب لیس لوگ ہیں. گٹکا پان کھا کے محلے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر بیٹھے ہیں, بیکار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ چلے جائیں, آپ تو ہائی کمیونٹی کی بات کریں نا, آپ لو کمیونٹی کی بات کریں. کراچی میں رہنے والے آج بھی 70% لوگ جو ہیں وہ مڈل لوور کلاس میں لوگ رہتے ہیں. ہاں, یہ کہ کراچی کما کے دیتا ہے, انڈسٹریاں لگی ہوئی ہیں, یہاں پہ بزنس چل رہے ہیں, ٹیکس یہاں سے جنریٹ ہوتا ہے, یہ بات ماننے والی ہے. لیکن یہ نہیں بول سکتے ہم کہ یہاں پہ قوم کے جو بچے ہیں, جو لڑکے ہیں, نیو جنریشن ہے, ان کو ہم نے جاب دی ہوئی ہیں, ان کو ہم نے بڑے سرپاد دکھائے ہوئے ہیں, کچھ بھی نہیں دیا ہوا کراچی میں. یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ نہ سیٹیں ہیں, یونیورسٹیز میں سیٹیں تک نہیں ہیں, کالج میں سیٹیں تک نہیں ہیں. چلے, یہ آج موضوع اس لیے نہیں ہے کیونکہ پھر یہ دوسری طرف 14 اگست پہ جانا چاہیے. بھائی ذرا مائک اپنے پاس کر لیجئے, میں یہی بات آپ کی خدمت میں رکھوں گا. چلیں, ایک بات تو انہوں نے کہی ہے کہ انڈسٹریز کے اوپر ان کا کافی زیادہ زور ہے, اور ہم اس کے اوپر عمر ہم نے اس کے اوپر صرف کی ہے, آپ نے اس کے اوپر بات کی ہے کہ یہ ہونا چاہیے. یہ ہوگا کیسے ممکن, یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے, کیونکہ حکومتیں آتی جاتی رہی ہیں, وہ سارے اپنے جو مسائل ہیں, جو ان کو مشکلات درپیش رہی ہیں حکومت سازی میں, وہ اس کے ساتھ جوجھتے رہے ہیں. یہ سلسلہ کب آغاز ہوگا, کیا کہنا چاہیں گے؟ میں آپ سے پھر وہی بات عرض کروں گا کہ گورنمنٹ کو کون لاتا ہے, ہم لاتے ہیں نا, ہماری ذمہ داری ہے. ہم اپنی ذمہ داریاں کیوں نہیں پوری کرتے؟ دیکھیے, پھر وہی بات ہے کہ دنیا میں سب سے آسان کام ہے کرٹیسائز کرنا. ہم نے ان حکومتوں کو لے کر آئے نا, ہمارے ووٹوں سے یہ حکومتیں آتی رہی نا, تو اب وہ ان حالات میں رہتے ہوئے سلوٹ ہے ان سرحدوں پہ جو ہمارے بھائی, جو ہمارے فوجی, جو ہمارے پولیس کے لوگ, اور جو ہمارے سیکورٹی کے ادارے ہیں, انہوں نے ہمیں اس قابل کیا کہ ہم رات کو سو رہے ہیں. یہ ہے آزادی. ان سے پوچھا جائے کہ اس وقت اس ملکوں میں دیکھیں کہ جو لوگ آزاد نہیں ہیں, ان سلام ہے اس ہماری افواج پاکستان کو, ٹھیک
ٹھیک ہے, جو سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں. بالکل. اصل میں تو پرابلم ہمارے ساتھ یہ آ رہی ہے, پھر وہی بات ہوتی ہے, نو ڈاؤٹ کہ ہمارے یہاں کچھ پرابلمس ہیں, اس کو ہمیں ماننا چاہیے کہ کراچی کی ہم بات ہی نہیں کرتے, ہم تو پورے پاکستان کی بات کریں کہ پورے پاکستان میں معاشی حالات خراب ہیں, نو ڈاؤٹ ہیں خراب. کیوں ہوئے, کیسے ہوئے, کس نے کیے, اب اس پر بحث کرتے چلے جائیں, کوئی فائدہ نہیں, کوئی فائدہ نہیں. بینگ پاکستانی 14 اگست کے دن ہمیں یہ اپنے آپ سے خود عہد کرنا چاہیے کہ آنے والا وقت جو ہے اس میں ٹھیک ہو جاؤں. جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو پھر میں دیکھیے گا دوسرا بھی ٹھیک ہو جائے گا, میں خود ٹھیک ہونے کو بہت تیار اچھی ہوں. بات ہے کہ اصل بات ہے اپنی اصلاح تو کریں نا. آپ جب دیکھیے قطع کلامی, آپ جب دیکھیے جب میں گاڑی چلاتا ہوں تو سب سے پہلے میں سگنل توڑتا ہوں. جب گرین پاسپورٹ کے ساتھ آپ ایئرپورٹ سے باہر کسی اور ملک میں جاتے ہیں, آپ کی ہمت نہیں ہوتی کہ آپ توڑ دیں. میں نے بہت ساری چیزوں کو بہت آسان لیا. بالکل ایسا ہی اصل مسئلہ یہ ضرورت ہے, آپ نے بالکل صحیح ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ فرد سے بنتا ہے, اور ہر فرد کی ایک ذمہ داری ہے, اور یہ ایک آج کے دن سوال ہم سب کے لیے ہے کہ کیا ہم اپنی اخلاقی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. اور دوسری طرف جیسے بھی ووٹ کا بھی محمود بھائی نے تذکرہ کیا, میں اب انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو یا حکومتوں کو منتخب کرتے ہیں, تو ایک ایسا ہی خیال ہے, چلیں یہی سمجھا جاتا ہے. جی فرمائیے گا, یہ جو اپنی ایک فرد کی جو ذمہ داری معاشرے کے اندر ہے, میں سمجھتا ہوں آج اجاگر کرنے کی ضرورت ہے, اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے. فرمائیے. بات یہ ہے کہ جو آج سے پہلے آپ دیکھیں ہمارے جو دانشور جو زور دیتے رہے ہیں, وہ تعلیم کے ساتھ تربیت پہ بہت زور دیتے رہے. اور ہماری ایک بڑی ہماری انڈو پاکستان میں ہماری ایک بڑی ہسٹری تھی کہ تربیت بہت اچھی تھی. یہاں پر جب یہ باہر سے لوگ آئے تھے, جب انگریز وغیرہ جب باہر سے آئے, تو یہ پہلے ان کو باہر رکھا جاتا تھا کہ کس طرح سے آپ نے بادشاہوں کے سامنے جانا ہے, کس طرح سے بات کرنی ہے. ان کو تو بات کرنے کا تمیز نہیں تھی. یہ ہمارے یہاں تو ثقافت ہے تربیت کا, لیکن انفارچونیٹلی یہ جو کچھ معاملات ایسے چلے ہیں جس میں ہم تعلیم تو لے رہے ہیں, ہمارے جو نئی جنریشن, تربیت نہیں ہے. اور یہ ہماری دیکھیں, یہ بلا شبہ اخلاقی ذمہ داری ہر فرد کی بنتی ہے, لیکن یہ سیاسی پارٹیز کی بھی بنتی ہے کہ وہ بھی اپنی اسپیچز میں اور اپنی باتوں میں لوگوں کو تربیت کی طرف توجہ دیں, نہ کہ ان کو اشتعال دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بہت ضروری چیز ہے. اب یہ جو بات کی بھائی نے کہ سگنل پہ جو ہے وہ ہم توڑتے ہیں یا کوئی چیز ہم سب کرتے ہیں, سب شامل ہوتے ہیں, یہ صرف ساری بات ہے تربیت کی. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر سگنل بن رہا ہے تو ہم نے خود دیکھیں, ابھی بلکہ ایک مولانا صاحب نے فتویٰ دے دیا, انہوں نے کہا یہ سگنل توڑنے والا تو یہ اسلام کی وہ خلاف کر رہا ہے, اس لیے کہ روڈ بات, یا کسی نے اگر ٹھیلے لگائے ہوئے روڈ کے اوپر تو وہ اسلام کے خلاف, کے اس میں یہ ہے کہ رستہ دو, رستہ مت روکو, تو جس کا حق بنتا ہے اس کو جانے دو. تو یہ ساری چیزیں, اب یہ ایسا موقع ہے, 14 اگست کا موقع ہے, ہمیں یہاں بیٹھ کے اپنی قوم کو دیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے اس کو تربیت وغیرہ کس طرح دینی ہے, کیا کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر معاملات خود بخود ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے, اپنی اخلاقی ذمہ داری پوری اگر کی جائے. خالد شاہ صاحب کی طرف آؤں گا اور گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. خالد شاہ صاحب سے کہوں گا, آج کا کیونکہ دن بڑا اہم ہے, آج کے دن کی مناسبت سے جیسے پہلے گانا ہوا ہے, کوئی ایک ایسا ہی ملی نغمہ ہو جائے تو یہ ہے کہ تھوڑا سا محفل میں جانا جائے. جی تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے, تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے. اس پہ دل قربان, اس پہ جان بھی قربان ہے, او اس پہ دل قربان, اس پہ جان بھی قربان ہے. تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے, تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے. اس پہ دل قربان, اس پہ جان بھی قربان ہے, ہو اس پہ دل قربان, اس پہ جان بھی قربان ہے. یہ میرے قائد کی جیتی جاگتی تصویر ہے, یہ میرے قائد کی جیتی جاگتی تصویر ہے. حضرت اقبال کے خوابوں کی یہ تعبیر ہے. یہ وطن پیارا وطن سرمائے ایمان ہے, یہ وطن پیارا وطن سرمائے ایمان ہے.
اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان ہو، اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان ہے. تنجو پاکستان ہی منجو پاکستان ہے، تاڑا پاکستان ہے، توڑا پاکستان ہے. اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان ہو، اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان ہے. تو یہ شعر بڑا پیارا ہے اور واقعی میں ہمارے بزرگوں کی دعا سے یہ ہوا ہے. کیا اس کی بنیادوں میں ہے تیرا لہو میرا لہو، اس کی بنیادوں میں ہے تیرا لہو میرا لہو. اس سے میری آبرو ہے، اس سے میری آرزو، اس سے میرا نام ہے، اس سے میری پہچان ہے، اس سے میرا نام ہے، اس سے میری پہچان ہے. اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان ہے ہو، اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان ہے. تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، تنجو پاکستان ہی منجو پاکستان ہاں. اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان ہو، اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان ہو، اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان ہے. بہت اچھا جی، بڑا خوبصورت گانا اور بڑے موقع پر آپ نے پیش کیا. اور آج کا دن کیونکہ بڑا اہم ہے اور جیسے محمود صاحب نے کہا کہ اس کی ضرورت ہے، یقیناً اس کی ضرورت ہے. پہلے تو شاید اس کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن اب بہت اچھے سے آنے لگا ہے. بالکل اس کی ضرورت ہے. اور یہ جو ملی نغمے ہوتے ہیں، آج کے دن کا یہ خاصہ ہے، آج کے دن کی جو آج رونق ہے وہ انہی ملی نغموں سے ہے. اس سے ہی جو ہے وہ آپ سمجھ لیں یہ جو محفل میں جو انہیں نکھار آیا ہے وہ اس ملی نغمے سے ہے. بہت اچھی بات جناب. اچھا جی، اب ناصر بھائی سے ذرا میں چاہوں گا ذرا اس حوالے سے بات ہو جائے. اب کیونکہ آخری چند لمحات ہیں، میں چاہوں گا ذرا آج کے دن کی مناسبت سے ایک پیغام جو اس وقت دینے کی ضرورت ہے. ایک بڑی اچھی بات آپ نے کہی ہے، میں اپنا سوال مکمل کرتا ہوں کہ یہ تمام سیاسی جماعتوں پہ آپ نے ذمہ داری عائد کی کہ ان کی ذمہ داری ہے جذبہ حب الوطنی کو جگایا جائے، بیدار کیا جائے، اور اگر وہ یہ نہیں کر پا رہے تو پھر ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے، یہ فرمائیے. دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک انگلش میں ہے کہ دا چینج آلویز کم فرام پاور. ہم آپ تھوڑا بہت اپنے انفرادی طور پہ تو کام کر سکتے ہیں، لیکن جو میجر چینج ہے وہ پاور ہی صرف لا سکتی ہے. ٹھیک ہے، اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ جیسا آپ نے شروع میں کیا کہ ہم اور مشکل کی طرف چلتے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی جو ڈیزائنر ہیں، جو پاکستان کو جو بنانا ہے، جنہوں نے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کو یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ پاکستان کی اس وقت ٹیکس اسٹرکچر کس طرح کا ہے اور پاکستان سے 1.5 گھنٹہ دور ٹیکس اسٹرکچر کس ٹائپ کا ہے. جو ہمارے امیجیٹ کمپیٹیٹر ہیں وہ کیا دے رہے ہیں فیسلٹیز اور ہم کیا فیسلٹیز دے رہے ہیں. اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی فورن انویسٹمنٹس آئیں یہاں پہ، ہم اسی طرح سے انڈسٹری لگائیں، ریئل اسٹیٹ اسی طرح سے چلے، تو ہمیں اسی طرح کی فیسلٹیز، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اگر ہم اس طرح کی فیسلٹیز بھی آج دیں، یہ یاسر بھائی بہت نوٹ کرنے والی، اس طرح کی فیسلٹیز دیں، تب بھی لوگ ادھر جائیں گے، چونکہ وہاں لا اینڈ آرڈر انفراسٹرکچر زیادہ بہتر بنا ہوا ہے. ہمیں اس سے بہتر ان کو فیسلٹیز دینی ہے، اس سے بہتر ٹیکس ریفارمس دینی ہے، اس سے بہتر ہمیں ٹیکس اسٹرکچر دینا ہے ان کو. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام چیزیں مواقع کہ فراہم کرے. تو یہ جو مسئلہ جس کا بھی محمود بھائی نے ذکر کیا کہ لوگ سگنل کے اوپر تو گاڑی روکنے کے لیے تیار نہیں، وہ خود ٹھیک ہو جائے گا آپ کے خیال میں؟ نہیں، یہ ساری جو ہے نا امپلیمنٹیشن آف لا موجود ہے، یہ سارا پولیس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو کس طرح سے مینیج کریں. دیکھیں تربیت میں آپ کو بتاؤں، میرے کئی باہر سے لوگ دوست یار باہر بھی گریجویٹ کر کے آئے ہیں، نہایت بیکار تربیت ان کی ہے، صرف پڑھے لکھے ہیں لیکن وہ پڑھنے کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تربیت نہیں ہے. تو یہ ناٹ نیسسری کہ تربیت کے ساتھ ایک وہاں، لیکن چونکہ رول آف لا ہے، یہ جو روڈ وغیرہ کا سارا سسٹم ہے یا جو آفیسز میں کام ہوتا ہے ایز پر لا ہونا چاہیے. امپلیمنٹیشن آف لا از ویری امپورٹنٹ. تو یہ سارا صحیح ہو جائے گا.
آپ یہاں کیوں ہیں, لاہور چلے جائیں, وہاں پہ ایک لائن لگائی ہوئی ہے, اس کے آگے کوئی موٹر سائیکل والا بھی نہیں جاتا. آپ وہ چھوڑیں, پنڈی میں جو اسی طرح سے منی بس چلا رہا ہوتا ہے, جیسے ہی اسلام آباد میں داخل ہوتا ہے تو اس کو سارے قانون یاد ہو جاتے ہیں. کیوں یاد ہو جاتے ہیں؟ رول آف لا ہے وہاں پر. تو یہ ساری چیز اس طرح سے, تو ہمیں معاشی پالیسی اس طرح سے بنائیں جو ہمارے 1.5 گھنٹے بعد جو ملک ہیں وہ زیادہ اچھا دے رہے ہیں, تو ہمیں ان سے بہتر دینا ہوگا. ٹیکس 5% لگاتے ہیں تو ہمیں 2% کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. جی سلمان بھائی آپ کی طرف آؤں گا, ذرا یہ بتائیے گا کہ جیسے ابھی ماشاءاللہ گاتے تو آپ بہت اچھا ہے, میں بڑا متاثر ہوا ہوں. آپ کو بس تھوڑے سی ریاضت کی ضرورت ہے, میرے خیال میں 25-30 سال کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے وہ آ جائیں گے. ویسے بہت اچھا وہ ہے, لیکن میں چاہوں گا ذرا اب آخر میں ایک پیغام, جیسے آپ نے گانا گا کر سنایا, اس طرح ایک میسیج اگر آپ یوتھ کو دینا چاہیں تو ضرور. بہت شکریہ سے آپ نے موقع دیا خالد اسٹیج کے پر. مجھے صرف ایک چیز کہنی ہے. جی جی دیکھیں, رول آف لا جو ہوتا ہے نا, لوکل ایجنسیز کرتی, لائک اگر سوسائٹی معاشرے میں اگر ہماری پولیس اسٹرانگ ہے, ٹھیک ہے نا, ہماری پولیس کو اگر ہم نے صرف گھر کے چوکیدار پیچھے بڑے بڑے ٹرالوں میں بٹھا کے ان کو اپنے باڈی گارڈ بنا کے لے کے پھرنا ہے, تو پولیس کی عزت اہمیت کہاں رہتی ہے؟ تو پولیس کو کر لیں, سب ٹھیک ہو جائے گا. ہمارے پولیس کے اداروں کو آزادی دیں, ان کو یہ پرسنل سیکیورٹی سے نکالیں, معاشرے کی سیکیورٹی پہ لگائیں, ان کو ان کی عزت, ان کی سیکورٹی بحال کریں, ان کو پتہ چلے کہ وہ پولیس مین ہیں, ان کو پتہ چلے کہ انصاف ان کے ہاتھ میں کرنا ہے, ان کو پتہ چلے کہ قوم کو کیسے لے کے چلنا ہے. یہ نہ کہیں کہ ہماری بہت اچھی بات ہے کہ ہماری رینجرز ہماری سیکیورٹی پرووائڈ کرتی ہے شہر کے اندر پچھلے 15-20 سالوں سے, لیکن ان کا کام نہیں ہے. ہمیں کسی دوسری ایجنسی کی سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ضرورت ہے معاشرے کی تربیت کی. ناصر بھائی نے بہت اچھی بات کی, تربیت کی ضرورت ہے. اسٹیبلشمنٹ ہو, ادارے ہو, ملک کے ادارے ہوں یا پولیٹیکل پارٹیز ہوں, ان کو سب کو ایک آنا چاہیے کہ آج 1.5 سال سے یا سال سے آپ تربیت کی باتیں کر رہے ہیں, اس سے پہلے کہاں تھی تربیت, وہ بھی دیکھنا چاہیے. آج جو چیزیں چل رہی ہیں, ہمارا سب سے بڑا میم ہمارا بنتا ہے ہماری پولیس, وہ پولیس مین ایک کھڑا ہو, وہ آرمی مین ہے, وہ لگب مین ہے, اس کی ہی سیکیورٹی, اسی کو دیکھتے ہوئے ساری چیزیں فالو اپ ہونی چاہیے. پولیس کو اسٹرانگ کریں, ٹھیک ہے, پولیس کو اسٹرانگ کریں گے تو معاشرہ صحیح ہو جائے گا. گارڈز بنا کے اس کو بالکل ٹھیک ہے, چلیں یہ اچھی بڑی معقول تجویز ہے. جی محمود بھائی آخر میں آپ ذرا چاہوں گا پیغام دیجیے, مائک تھوڑا سا قریب کیجیے گا. میں اہل پاکستان سے صرف یہ درخواست کروں گا کہ پھر وہی بات آتی ہے کہ ہم لوگوں پہ کرٹیسائز چھوڑ دیں, ہم اپنے اوپر خود غور کریں. میں کیا کر رہا ہوں, جب میں ٹھیک ہوگا تو میرا گھر ٹھیک ہوگا, میرا گھر ٹھیک ہوگا تو میرا خاندان ٹھیک ہوگا. نو ڈاؤٹ کہ اس وقت حالات اتنے زیادہ اچھے معاشی نہیں ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نا امید ہو جائیں. وہی دنیا میں قوموں نے ترقی کی ہے کہ جن کا ایجوکیشن سسٹم اور جوڈیشری سسٹم ہمیشہ اچھا رہا ہو. ٹھیک ہے, ہمیں ایجوکیشن پہ جو ہماری غلطیاں ہیں اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے. جب ایجوکیشن ٹھیک ہوگی تو ہم ایک راہ پہ نکل آئیں گے. بس اصل بات یہی ہے. اور اہل پاکستان کو پھر سوچنا چاہیے کہ یہ آزادی جو ہمیں ملی ہے اس کی ہم قدر کریں. اگر ہم نے قدر نہیں کی تو پھر وہ وقت بتائے گا کہ جس کے لیے ہمیں اپنی زبان بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور آج جو 14 اگست منایا جاتا ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟ آئیے ہم سب مل کے یہ کوشش کریں کہ اس آزادی کو برقرار رکھیں. اس اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی شکرانہ ضرور ادا کریں کہ اللہ تو تیرا شکر ہے کہ تم نے ہمیں آزادی دی. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی, بڑی نوازش آپ کی. بڑا اچھا پیغام ہمارے سارے ہی مہمانوں نے دیا اور بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے. یقیناً تعمیراتی گفتگو ہے, اس سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا اور سمجھنے کی اس وقت پہلے سے زیادہ ضرورت ہے. اپنے اختتامی مراحل میں ہم ہیں. میں بڑا شکر گزار ہوں تمام ہی معزز مہمانوں کا اور ہماری پوری ٹیم کا جنہوں نے مل کر یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کیا, اور بہت مختصر وقت پہ یہ سارے ارینجمنٹ ہوئے. اس کے لیے بھی میں ان سب کا, اپنے دوستوں کا, اپنی ٹیم کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں. اور خاص طور پہ مہمانوں کا جو یہاں تشریف فرما ہے, جناب ناصر ریاض صاحب, سلمان بیگ صاحب, محمود خان صاحب, خالد شاہ صاحب اور دیگر جو لوگ یہاں پر بیک گراؤنڈ میں موجود ہیں, ان سب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا اور یہاں پر ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوئے. اختتام پہ جانے سے پہلے جیسے تمام معزز مہمانوں نے خوبصورت باتیں کہی ہیں, پیغامات دیے ہیں, ایک چھوٹی سی بات اور یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا اور اس کے بعد خالد شاہ صاحب کی طرف جاؤں گا, وہ گانا پیش کریں اور پھر ہم دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. اس وقت پہلے سے زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے یہ وہ ایک ایسا کام ہے جو اب تک ہم نے اپنے آپ کو زحمت نہیں دی ہے. ہمیں اب واقعی سوچنا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. جیسے اخلاقی ذمہ داری کی بات ہے اور دیگر باتیں ہیں
یہ سب تب ہمیں سمجھ میں آئیں گی جب ہم سوچنے کا عمل شروع کریں گے. اور یہ جو کچھ اب تک ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے، جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے ان سے فائدہ اٹھایا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعتاً آپ کو تبدیلی نظر آئے تو اپنے آپ کو تبدیل کر لیجیے. آج ہی سے اگر اس کا فیصلہ کریں گے تو بہت جلد یہ تمام چیزیں آپ کو سمجھ آنا شروع ہوں گی. اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا. خالد شاہ صاحب سے گزارش کروں گا ایک نغمہ پیش کریں اور اس کے بعد بریک ہے، اور بریک کے بعد دوسرا سیگمنٹ جاری رہے گا. بالکل بالکل. اور ہمیں ایک قوم بننا چاہیے، اور ہم ایک قوم بنیں گے تو اس کے بعد ہی ہم اس پورے ورلڈ پہ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. اور پاکستان کا مطلب ہی کانفیڈنس ہے، تو سارے کانفیڈنس ہیں اور ماشاءاللہ سارے بہت ٹیلنٹڈ ہیں. تو ایک سانگ اسپیشلی سارے دوستوں کے لیے. ہاں جیتیں گے، ہم ہیں پاکستانی، ہم تو جیتیں گے، ہاں جیتیں گے. ہر میدان میں، ہر طوفان میں، ہر مشکل میں جیتیں گے. ہر میدان میں، ہر طوفان میں، ہر مشکل میں جیتیں گے. ہم ہیں پاکستانی، ہم تو جیتیں گے، ہاں جیتیں گے. دور نہیں سویرا، لڑنا ہے نفرتوں سے، پیار کے دشمنوں سے جینا ہے، سر اٹھا کے ظلموں سے تم مٹا کے دنیا ہنسی بنائے، پاس دلوں کھلائے آنگن آنگن خوشیاں بانٹے. درد کا سورج ڈھل جائے گا وہ دن بھی ہم دیکھیں گے. درد کا سورج ڈھل جائے گا وہ دن بھی ہم دیکھیں گے. ہم ہیں پاکستانی، ہم تو جیتیں گے، ہاں جیتیں گے. ہم ہیں پاکستانی، ہم تو جیتیں گے، ہاں جیتیں گے. ہر میدان میں، ہر طوفان میں، ہر مشکل میں جیتیں گے. ہر میدان میں، ہر طوفان میں، ہر مشکل میں جیتیں گے. ہم ہیں پاکستانی، ہم تو جیتیں گے، ہاں جیتیں گے. ہم ہیں پاکستانی، ہم تو جیتیں گے، ہاں جیتیں گے.